السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے، جس نے ہمیں دین حق، دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے جنت ہمارا مکان۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس وقت دل بڑا اداس ہو رہا ہے، مغموم ہو رہا ہے کہ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ رمضان تو آئندہ بھی آئے گا، لیکن نہ جانے ہم سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ ہم اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس قدر بھی تھوڑی یا زائد ہم اس رمضان میں عبادت میں محنت کر سکے ہیں، اپنی رضا کے لیے قبول فرما کے اللہ وافر اجر اور ثواب عطا فرما۔ جنت ہمارا مکان، اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا گفتگو کا، کیوں کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی کون کون سی بات سنائی جائے کہ اللہ فرماتے ہیں ارضها السماوات والارض، اتنی بڑی جنت ہے کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ تو اتنی وسیع و عریض جنت کو ہم 30-35 منٹ کی گفتگو میں کیا بیان کر سکتے ہیں، کیا اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ بس اس جنت کی چند خوبیاں، اس جنت کی چند نعمتیں، اس جنت کی چند بہاریں اور اس جنت میں جانے والے مہمان، ان کی تھوڑی سی بات کر کے میں اپنے لیے اور آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی ہی انکساری کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ، جو تیرے خصوصی بندے
تیری رحمت کے ساتھ جنتوں کے مہمان بنیں گے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی صفوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے اور امتحان کا مرکز ہے۔ یہاں پر انسان کو جانچنے کے لیے، اس کی پڑتال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ کس طرح کے قول و فعل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کس طرح کے اعمال اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اس دنیا میں کائنات پہ بھیج کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مسلسل انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی، اور ہمارے لیے تو خصوصی اللہ نے پیار کیا کہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری کتاب قرآن ہماری ہدایت کے لیے دے کے مبعوث فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اللہ کے دیے ہوئے اس نظام ہدایت پہ چل کے عمل کر کے وہ جنت جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، جہاں سے شیطان نے نکلوا دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس جنت جیسے مکان کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، اس جنت کا مہمان کوئی بھی بننا چاہے تو بن سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام ہدایت پہ زندگی گزارے۔ انشاءاللہ اللہ بغیر کسی خوف اور خطرے کے جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ وہ جنت اللہ تعالیٰ نے بڑے عیش اور آرام اور لذت کے لیے تیار کی ہے اپنے بندوں کے واسطے، اور اس جنت کے اندر وہ کچھ اللہ نے رکھا ہے جس کو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھنا تو درکنار، اس کے بارے میں سننا تو درکنار، حقیقت میں اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جس طرح کی بہترین جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں، وہ جنت ہمارا مکان ہوگا، وہ ہماری انشاءاللہ آخری منزل ہوگی۔ اللہ اس منزل کو پانے میں ہمیں کامیابی نصیب فرما دے۔ جنت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے باغ، اور باغ بھی ایسا کہ جو اپنے سبزے کی وجہ سے، اپنے گھنے درختوں کی وجہ سے اتنا مشہور ہو کہ اس کے درخت آپس میں ایسے ملے ہوں کہ زمین ہی چھپ گئی ہو۔ جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں، اور وہ جنت انشاءاللہ ہمارا مکان ہے، ہماری منزل مراد ہے، اور وہاں پہ ہم نے جا کر آرام پانا ہے، وہاں جا کے ہم نے دنیاوی ساری تھکاوٹوں کو اتارنا ہے، وہاں ہم نے اللہ کی نعمتوں سے لذت محسوس کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے زندگی گزاریں گے، اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں معاف کر کے جنت عطا فرما دیں گے۔ جنت ہمارا مکان۔ قرآن نے جنت کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ بڑا حسین، بڑا جمیل، بڑا دلکش، بڑا دل فریب، پرکشش، دیتا زیب ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت بنا دی اور سجا دی۔ اور وہ جنت
جو ہمارا انشاءاللہ مکان ہوگا، جس کی جستجو میں ہم یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، یہاں پہ راتوں کے قیام بھی کیے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال صرف اس لگن میں، اس جستجو میں کہ رب کائنات ہمیں معاف کر کے، ہمیں پسند کر کے جنت کو ہمارا مکان بنا دے، انشاءاللہ ہم جنت کے مہمان بنیں گے۔ وہ جنت، اس کے نام اللہ نے کئی قرآن میں بیان فرمائے، بندوں کی دلچسپی کے لیے، ذوق کے لیے، محبت کے لیے۔ رب کہتا ہے کہ وہ جنت، اس کا نام دار السلام بھی ہے، اس کا نام دار الخلد بھی ہے، اس کا نام دار المقامہ بھی ہے، اس کا نام دار الآخرہ بھی ہے، اس کا نام مقام امین بھی ہے، جنت الماوا بھی جنت کا نام ہے، جنات عدن یہ بھی جنت کا نام ہے، مقعد صدق یہ بھی جنت کا نام ہے، جنات النعیم یہ بھی جنت کا نام ہے، اور سارے جنتوں کے درجات میں سے عالی شان، اوپر ترین، بہترین، بلند ترین مقام جنت الفردوس یہ بھی جنت کا نام ہے۔ اور یہ جنت کیسی جنت ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندرونی ماحول کا اندازہ لگانا ہی بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کا تذکرہ اتنا حسین و جمیل ہے، جس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان نعمتوں کے بارے کسی کان نے آج تک سنا نہیں، ان نعمتوں کے بارے کسی انسان کے دل میں آج تک خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ جنت کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائیں، ایسا ماحول دلکش اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمایا۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کے مناظر ایسے خوبصورت، دنیا کے مناظر ایسے دلکش، دنیا کی خوبصورتی ایسی کہ لوگ کھچے چلے جاتے ہیں، لوگ خوبصورتی کے لیے وہاں جا کے اپنی تھکاوٹیں اتارنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، آنکھوں کو سکون دینے کے لیے سفر لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، کوئی ملک کے اندر جاتے ہیں، کوئی ملک سے باہر کے ویزے بھرتے ہیں، صرف دلکش نظارے دیکھنے کے لیے۔ یہ تو دنیا میں رب نے نظارے بنا دیے، اس جنت کا منظر کیا ہوگا جو رب نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیار فرمایا ہے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کیوں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال پیدا ہوا، ایسی حسین و جمیل رب نے جنت تیار کر دی، اور وہ جنت ہمارا مکان ہے، انشاءاللہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جنت کا تعارف آئیے میں قرآن کی چند آیتوں سے آپ کو سناؤں، تاکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ، ابھی جنت کے دروازے کھلے ہیں، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہم فائدہ اٹھا لیں کہ ان کھلے ہوئے جنت کے دروازوں سے گزر کے جنتی بن جائیں، جنت کو اپنا مکان بنا لیں۔ جب دروازے بند ہو گئے تو پھر ذرا رحمتیں اس طرح اللہ کی نہیں برسیں گی جس طرح ان رمضان کے دنوں میں رب کی برس رہی ہیں۔ آئیے میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہا، صرف ان کا مطلب اور مفہوم، چند آیات کا، وقت کا بھی ایک تقاضا ہے تاکہ زیادہ باتیں ہم کر سکیں۔ صرف قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ جن میں رب نے جنت کا منظر پیش فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جنتی مہمان ابدی جنتوں میں، ہمیشہ کی جنتوں میں، یہ قرآن سورہ الرعد
اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کی جنتوں کے مہمان ہوں گے، یہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے۔ توجہ فرمائیے گا اللہ کے اس فرمان پر، جنت میں کس کس کو رب بھیجنا چاہتا ہے، جنت میں کون کون جائے گا، جنت میں کس طرح کوئی جائے گا۔ فرمایا جو میرے نیک بندے جنتوں میں جائیں گے وہ اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو بھی ایمان رکھ کے نیک اعمال کرتے ہوں گے، اللہ پورے خاندان کو ود فیملی ہی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ آئیے نظر توجہ کریں، یہاں شادی کا کارڈ آ جائے، سنگل آدمی کا نام لکھا ہو، صرف ایک پرسن کو بلایا ہو، ایک فرد کے نام کا کارڈ ہو، ود فیملی نہ ہو، بما اہل و عیال نہ ہو، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے کہ ہمیں نہیں بلانا سب کو تو کس کو بلانا ہے، ہم نے ایک بھی جاتی پہ نہیں جانا، بلائیں گے تو سب جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ آئیے میرا رب جنت میں بما اہل و عیال بلا رہا ہے، ود فیملی بلا رہا ہے، پورے خاندان کو دعوت دے رہا ہے۔ اپنی بھی اصلاح کیجئے، گھر والوں کے بھی کیجئے، اہل خاندان کی بھی کیجئے، سارے مل کے جنت کے مہمان بن جائیے۔ جنت وہ ہے کہ جب یہ نیک لوگ جنتوں کے دروازوں کے پاس آئیں گے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ہر دروازے پر فرشتے ان آنے والوں کے پاس آئیں گے، استقبال کریں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اللہ اکبر، تمہیں سلام ہو، جنتی فرشتوں دربانوں کا تمہیں سلام ہو، اور کہیں گے جو دنیا میں صبر کر کے آئے اس صبر کا نتیجہ آج رب نے تمہیں یہ جنت عطا فرما دیا ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کہیں گے، یہ جنت کا مکان، یہ آخرت کا مکان تمہیں مبارک ہو، یہ آخرت کا مکان جنت تمہیں مبارک ہو، اللہ وہ مبارک موقع ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آمین آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں، آج آمین زیادہ کہنی ہے، رمضان کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، آخری لمحات گزر رہے ہیں، الوداع ہونے والا ہے رمضان، آمین پرزور کہیے گا، کسی کی بھی آمین کے ساتھ باقیوں کی آمین مل گئی، انشاءاللہ فرشتوں سے آمین مل گئی، اللہ دعائیں قبول کر کے ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے گا۔ جنت، اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جنت میں جانے والے جو جنت کے مکان کے مالک بنا دیے جائیں گے، اللہ کہتے ہیں انہیں جنتوں سے کوئی نکال نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مالک بن جائیں گے، جنت کے وارث ہوں گے، ہمیشہ کے جنتی بن جائیں گے۔ فرمایا وہ جنت رب دینا چاہتا ہے، کہہ رہے ہو میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہوگا آج ہمارا اس موضوع کو اللہ سن کے اللہ فرشتوں کے سامنے کہہ رہا ہوگا، فرشتوں دیکھو مکی مسجد میں، پاک ٹاؤن میں کتنا خوبصورت منظر ہے کہ لوگ وہاں پہ میرے بندے بیٹھ کے جنت مانگتے ہیں، اس طرح کہ جنت ہمارا مکان، جائیے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ فرشتوں کو آج کہہ دیں، ابھی کہہ دیں، جمعے کے ختم ہونے پہ کہہ دیں کہ فرشتوں جاؤ مکی مسجد میں جتنے آنے والوں نے مجھ سے جنت مانگی ہے میں نے سب کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، ہماری طلب میں دیر ہے، ہماری التجا میں دیر ہے، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے میں دیر ہے، ہماری زبان کی حرکت میں دیر ہے، ہمارے ارادوں میں دیر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگوں اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگا دو، رب تمہارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ کہے نا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں جنت مانگتا ہوں، 3 مرتبہ کہے، سچے دل سے کہے، عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی صحیح ہو، جنت آپ کہہ دیتی ہے اللہ یہ بندہ مانگ رہا ہے جنت ہی عطا فرما دے، جنت خود کہہ دیتی ہے رب اسے جنت عطا فرما، اللہ اسے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، رب سے مانگا کریں، جنت مانگا کریں، جنت الفردوس مانگا کریں، وہ جنت کہ جس کے پھل بھی ہمیشہ ہوں گے، جس کی بہاریں بھی ہمیشہ ہوں گی، دائمی مستقل، نہ پھل کبھی ختم ہوں گے،
نہ وہاں کی بہاریں کبھی ختم ہوگی۔ وہ جنت ہمارا مکان، وہ جنت ہمارا مکان جس میں نہ کبھی بھوک لگے نہ پیاس، بھوک پیاس نہیں ہوگی، ہر وقت ہی کھانے پینے کے لیے ہر کچھ ملے کہ رب کہیں کلو وشربو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اللہ اتنا کھانے پینے کو جنت میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو دنیا میں تم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، نیکیاں کر کے، حج و عمرے کر کے، میری اطاعت کر کے، میرے نبی کی فرما برداری کر کے، حقوق العباد کر کے ادا آئے ہو، ان ساری نیکیوں کے بدلے میں آج رب نے تجھے جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، کلو واشربو۔ یہاں ایک حد سے زیادہ کھا لیں معدے میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، کہیں پہ گیس ٹربل ہو جاتا ہے، کہیں پہ کسی کے لیے کوئی پریشانی ہے، معدے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے زیادہ کھانے کے بعد، کبھی کوئی گولیاں کھاتا ہے، کبھی کوئی پھکیاں کھاتا ہے، کبھی کوئی کاوے پیتا ہے۔ آئیے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس میں جتنا جی چاہے کھا لیں، آپ کا معدہ خراب نہیں ہو، پیٹ خراب نہیں ہو۔ جتنا زیادہ کھا لو گے، زیادہ کھانے پہ صرف پسینہ آئے گا، رب سارا ہی ہضم فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ جنت چاہیے، یہ جنت چاہیے، یہ جنت، جنت ہمارا مکان، وہ جنت کہ جس جنت میں جانے والوں کو رب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن، یہاں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، جنت میں حلال کر دیا جائے گا۔ جنت میں مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں کنگن پہننے والوں، انگوٹھیاں پہننے والوں مردوں، میرے نبی کے امتیوں باز آ جاؤ، اور میں اپنے ان احباب گرامی کو، خواتین کو ضرور یہ پیغام اور دعوت فکر دوں گا، جب شادی کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، اپنے کسی داماد کو، اپنی بیٹی کے منگیتر کو کبھی بھی سونے کی انگوٹھی نہ پہنائیے گا۔ یہ آپ کی محبت نہیں ہے، یہ انگوٹھی پہنا کے آپ اس کے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پکڑا رہے ہیں۔ انتظار کیجئے اس جنت میں جانے کا، انشاءاللہ اللہ جنت میں اہل جنت کو سونے کے کنگن عطا فرما دیں گے۔ وہاں سبز ریشم کے لباس پہنا کے رب تکیے بھی ریشم کے عطا فرما دے گا۔ وہاں مسندیں لگی ہوں گی، وہاں پہ جنتی آرام کر رہے ہوں گے۔ وہاں پینے کے لیے شراب بھی دی جائے گی، جی جی شراب، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کے ساتھ نہ عقل خراب ہوگی، نہ فطور آئے گا عقل میں، بالکل صحیح سالم پاکیزہ شراب رب جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ جنت وہ ہوگی کہ جس میں ہیروں موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں رب جنتیوں کو عطا فرما دے گا۔ انتظار کیجئے، عمل کیجئے اس جنت کو اپنا مکان بنانے کے لیے۔ وہ جنت، وہ جنت، اللہ اکبر کبیرہ، کہ رب فرماتے ہیں متقی لوگ جب جنت کے پاس آئیں گے، جنت کے پاس آئیں گے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جب یہ نیک متقی جنتوں کے پاس چلا کے پہنچائے جائیں گے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جنتی دربان ان آنے والوں کو سلام کہہ کے مبارک پیش کریں گے۔ جنت ہمارا مکان کیسا؟ وہ کہ جہاں جانے والے اپنے من پسند کے کھانے کھائیں گے، جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، جو دل میں خواہش اٹھے گی وہ رب پوری فرما دے گا۔ اور جنت کے میوے ایسے ہوں گے جو جھکے ہوں گے، دل میں خیال آئے گا جہاں بھی وہ پھل ہوگا جھک کے جنتی کے سامنے اور پاس آ جائے گا۔ قطوفہا دانیہ، رب کہتے ہیں کہ وہ جنت کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ٹہنیاں بالکل قریب جنتیوں کے ہوں گی، جنتیوں کو دشواری نہیں ہوگی، ادھر خیال آئے گا ادھر رب انتظام فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ کوئی بےہودگی کی بات نہیں کرے گا، کوئی کسی کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، کسی کو حسد بغض نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں برا چاہنے والا نہیں ہوگا۔ جنت میں سبحان اللہ اور ذکر اللہ کا اس طرح ہر انسان کی زبان سے نکلے گا جس طرح یہ سانسیں آتی جاتی ہیں، جنتی رب کا ذکر اس طرح فرماتے ہوں گے۔
جنت ہمارا مکان، وہ جنت کہ جس میں باغ ہوں گے، انگور ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، وہاں پہ انار ہوں گے، وہاں کیلے طے بتائے ہوں گے۔ پڑھ لیجئے گا جا کے سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، سورہ رحمان پڑھ لیجئے، آپ کو جنت وہ نظر آئے گی جو جنت ہمارا مکان ہوگا۔ اس جنت میں رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرما دیں۔ رب فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال رب کائنات دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے وہ تو پکار اٹھیں گے، آج ہمارے رب نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی ہے۔ جنت، وہاں پہ صبح و شام رزق دیا جائے گا، وہاں پہ جنتیوں کے لیے، ان کے آرام کے لیے جو چارپائیاں، جو بیڈ، جو تخت لگائے جائیں گے، وہ پتہ کیسے ہوں گے؟ وہ سونے اور چاندی کے بنائے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بڑے سے بڑا بھی یہاں لینڈ لاٹ ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بہت سے بڑے خزانوں کا مالک ہو، لیکن وہ اپنے گھر سونے چاندی کے نہیں بنا سکتا، اپنے بیڈ چارپائیاں سونے چاندی کے نہیں بنا سکتا۔ یہاں کے ماڑے، مسکین، غریب جو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، روزے رکھتے جائیں، عبادت کرتے جائیں، رب جنت میں محل سونے چاندی کے عطا فرما دے گا۔ آئیے جی، آئیے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ جنت کہ جس میں خدمتگار وہ آگے پیچھے گھومتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ایسے پیارے نوجوان لڑکے بچے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے ایسے لگے گا کہ یہ بچے، یہ لڑکے نہیں ہیں بلکہ جنت میں رب نے موتی بکھیر دیے ہیں۔ جنت ہمارا مکان، وہ جنت۔ آئیے حدیث سے تھوڑی سی جنت میں دکھاؤں، یہ قرآن کی آیتوں سے جنت کا منظر، اب حدیث پاک سے جنت کا منظر سنیے۔ جنت کے دروازے ہیں 8۔ کسی کا نام ہے نماز والا دروازہ، کسی کا جہاد والا دروازہ، کسی کا صدقے والا دروازہ، کسی کا نام ہے باب الریان جو صرف رب نے روزہ داروں کے لیے تیار کیا ہے اور کھلا ہے۔ روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے، باب الریان۔ اس سے صرف گزریں گے تو روزہ دار گزریں گے۔ رمضان کے مہینے میں جو روزے نہیں رکھ رہے، جو دن بھر کھاتے پیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں کہ گرمی بڑی ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کارخانے چلانے ہیں، روزہ رکھیں کہ کاروبار کریں، روزہ رکھیں کہ روزی کمائیں، جن کے خیال ایسے ہیں انہیں جنت کا باب الریان نہیں ملے گا۔ باب الریان سے وہ خوش نصیب گزریں گے جو روزے رکھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ مولا، مولا تو دیکھ رہا ہے اس گرمی کے عالم میں بھی ہم تیری خاص رضا کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نہ گرمی کی، نہ شدت کی، نہ کسی اور چیز کی، ہم تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، مولا راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ باب الریان جنت کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر دروازے کی چوڑائی پتہ کتنی ہے؟ توجہ فرمائیے، ہر جنت کے دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر۔ سوچئے گا جا کے 1200 کلومیٹر جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی ہے جس سے گزر کے رب جنتیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت میں کسی کو ایک چھڑی کے برابر، اتنی سی ایک چھڑی کے برابر بھی جگہ مل جائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھے کہ اسے پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر رب نے نعمت عطا فرما دی ہے۔ لیکن رب نے اتنی تھوڑی تو کسی کو نہیں نہ دینی۔ پتہ رب نے کتنی جنتیں دینی؟ آئے ہائے ہائے ہائے۔ والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے آنے سے ڈر گیا رب اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ میں اشارہ کر کے بتاؤں، جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، جسے جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جل جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، جل جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، جہنم سے باہر لایا جائے گا۔ سامنے ایک درخت رب پیدا فرما دیں گے، کہے گا اللہ ایتھے جو دھوپے باجڑی اگ دے کول تے اس درخت دے نیچے بٹھا دے، تیرا کی چاہندا ہے؟ ہائے توجہ فرمائیے، رب کی مہربانی آخری جنتی پہ ہونے لگی۔ آخری جنتی کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ فرمائیں گے میں بٹھا تے دیاں تینوں، پر تو ایتھے آ کے کہنا کہ اللہ اور اگے کر دے۔ کہتا نہیں، اللہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ کہتا چلا جا،
اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے گا، ٹھنڈی چھاؤں ہے، ساتھ پانی بھی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تھوڑا سا آگے جنت کی طرف ایک اور پیارا سا درخت پیدا فرما دے گی، دیکھ کے رہ نہیں سکے گا، کہے گا اللہ بانا ہی ہے نا تو ایتھے با دے، پاویں اوتھے تے ایتھوں چوک کے اوتھے با دے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے کہا تھا بھائی تو نے باز نہیں آنا، کہتا ہے اللہ بس ایتھے ہی، پھر دوبارہ نہیں کہوں گا۔ اللہ کہتے چلا جا، آ جائے گا، جب وہاں بیٹھ کے سکون پائے گا، پہلے درخت سے پہلے سے پیارا ہے، اچھا ہے، گنی چھاؤں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے جنت کے ذرا قریب کر کے نا ایک اور درخت پیدا فرما دیں گے۔ یہ سچی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، آخری جنتی کا واقعہ، آخری جنتی کا واقعہ۔ وقت صرف تھوڑا رہ گیا ہے، اگر یہ ساری گفتگو سناؤں تو بڑا لمبا ٹائم ہو جانا، پہلے بھی وقت زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کے کون سا روٹی کھانی ہے، روزہ تو مجھے ہی لگنا ہے بولنے میں، آپ کے تو میں سنا دوں ساری باتیں آپ کو۔ چلے اجازت ہوگی آپ کی طرف سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے اور خوبصورت گنی چھاؤں والا درخت اللہ اور پیدا فرما دیں گے، پاس چشمہ بھی ہے پانی کا۔ اللہ کو کہے گا اللہ تیرا کیا جاتا ہے، اس کے نیچے بٹھا دے، اس کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ کہتے میں نے بھائی منع کیا تھا کہ تو باز نہیں آنا، کہتا نہیں اللہ بس آپ بٹھا دے۔ اللہ بٹھا دیں گے۔ اب یہ جنت کے بالکل قریب ہے، جنت کے بالکل قریب ہے، اندر سے جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، جنتیوں کی خوبصورت سی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں چہک اور مہک جنتیوں کی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کو وہاں کی آوازیں، وہاں کا سرور، وہاں کی ساز سن کے راہ نہیں گیا، کہتا ہے اللہ تیرا کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے جنت میں داخل کر دے، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ بس جنت کے دروازے پہ بٹھا دے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتا، توجہ ہے نا، اللہ کہیں گے اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھے جتنی دنیا ہے، جتنی ساری دنیا ہے، اس سے ڈبل جنت میں جگہ عطا کر دوں تو راضی ہے؟ سبحان اللہ نے کی آپ کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے اگر پوری دنیا جتنی ڈبل کر کے جنت میں جگہ عطا کر دوں تو راضی ہے؟ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ آخری جنتی اللہ کو پتہ کیا کہے گا، کہے گا اللہ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اللہ تیری شان رب العالمین، تو رب العالمین، اللہ میرے ماڑے مسکین نال کیوں مذاق کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میرے سے مذاق تو نہ کر، اللہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ درخت کے نیچے اللہ تو اٹھا کے بٹھا نہیں رہا تھا، اب اتنی جنت دینے کے لیے اللہ اتنی مہربانی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میں تجھے چاہتا ہوں کہ دے دوں۔ رب اسے جنت میں اتنی جگہ عطا فرما دے گا، جب آخری جنتی کو رب اتنی جنت عطا فرما رہے ہیں تو جن پہ رحمت کر کے رب پہل جنت میں بھیجیں گے انہیں رب کتنی جنت عطا فرمائے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے، ایمان میں، نیکیوں میں، رب جنتوں میں بھی انہیں سبقت والا بنا دے گا۔ جنت، وہاں کے برتن بھی سونے اور چاندی کے، برتن بھی سونے اور چاندی کے، وہاں پہ عود لکڑی ہر وقت جلے خوشبو کے لیے، جنتیوں کے پسینے سے جو خوشبو آئے وہ کستوری کی طرح کی ہو۔ جنت میں نہ کسی کو تھوک آئے، نہ ناک آئے، نہ بلغم آئے، نہ اس طرح کی کوئی اور پریشانی ہو۔ جنت میں اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ جنت میں کسی کو کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہاں پہ 85 سال کا بابا بھی فوت ہوگا، جنتی جب بنے گا رب اسے جوان کر کے ہی جنتی عطا فرمائیں گے، جنتی اعزاز رب جوان کر کے عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، یہ اللہ کا پیار ہوگا۔ جنتیوں کے دل آپس میں شیر و شکر ہوں گے، باہمی پیار اور محبت والے ہوں گے۔ وہاں پر جنتی، اللہ اکبر، جس ماحول میں رہیں گے وہ ماحول، کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا جس محل میں رہیں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا رب نے کستوری، سنگریزے رب نے لولو یاقوت موتی کے زمین پہ بکھیر دیے، اور جنت کی مٹی کے طور پہ رب نے ساری جنت میں زعفران ڈال دیا ہے۔
اور دل کیا جنت میں جانے کو؟ جنت میں جانے کو دل کیا ہے؟ آئیں دعا کریں، اللہ جنت ہمارا مکان ہے، وہ مکان اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ جنت میں جو کھجور کا تنا ہوگا وہ زمرد کا ہوگا، موتیوں کا، اس کی ٹہنی یہ سرخ، اللہ اکبر، سرخ سونے سے بنی ہوگی ٹہنی، اور اس کی شاخ، اس کی جنت کی ٹہنیاں اور اس کی شاخ سے اہل جنت کے لیے پوشاکیں تیار کی جائیں گی، قمیضیں اور لباس تیار کیے جائیں گے، جو رب جنتیوں کو عزت اور عظمت عطا فرمائے گا۔ وہاں پر رحمتیں برس رہی ہوں گی، وہاں پر رب کی مہربانیاں عطا کی جا رہی ہوں گی۔ جب ایک پھل اترے گا، ادھر سے اترے گا، رب فوراً ہی دوبارہ لگا دے گا۔ جنت، جنت، جنت کی ایک عورت، جنت کی ایک عورت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت سے منہ نکال کے زمین پہ ایسے دیکھ لینا تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز ہی روشن ہو جائے، اور فرمایا مشرق سے مغرب تک ہر جگہ خوشبو سے بھر جائے، صرف جنت کی ایک عورت کے دیکھنے کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، وہ جنت ہمارا مکان جس کو آج مسلمان بھول گیا، جس سے غافل ہو گیا، جس پہ جانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی، آج نہیں کی جا رہی۔ اس جنت کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، دوڑ لگاؤ، لیکن نہیں۔ بہرحال وہ جنت عیش و عشرت کی ایک جگہ ہے جہاں پہ بڑا سکون ہے، جہاں پہ آرام ہے، جہاں پہ دلچسپی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا کچھ دیا جائے گا کہ جس کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ میں بتاؤں، اگر آپ آرام چاہتے ہیں تو یہ صرف جنت میں ملے گا، اگر سکون چاہتے ہیں تو صرف جنت میں ملے گا، دائمی نعمتیں چاہتے ہیں صرف جنت میں ملے گی، صحت چاہتے ہیں صرف جنت میں ملے گی، ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہیں صرف جنت میں ملے گی، مزے کی نعمتیں چاہتے ہیں صرف جنت میں ملے گی، اگر نیکوں کا ساتھ چاہتے ہیں تو جنت میں ملے گا، صحابہ کا ساتھ چاہتے ہیں تو جنت میں ملے گا، کونین کے نبی کی ہمسائیگی چاہتے ہیں تو جنت میں ملے گی، رب کائنات کا دیدار چاہتے ہیں تو جنت میں عطا کیا جائے گا۔ آئیے اس جنت کی طرف بڑھیے، عمل کیجئے۔ کس جنت کے لیے؟ اس مکان کو، اس جنت جیسے مکان کو حاصل کرنے کے لیے عمل کیجئے جس کا خالق رحمان ہے، جس کا خالق رحمان ہے، جس کا نگران رضوان ہے، جس میں ہمسایہ نبی دو جہان ہے، اور جس کی مٹی رب نے بنا دی زعفران ہے۔ وہ جنت میری اور آپ کی آخری آرام گاہ، یہ جو قبروں پہ تختی لگتی ہے نا آخری آرام گاہ، وہ تو قسمت والوں کو ملتی ہے، آخری آرام گاہ تو جنت ہوگی جو جنتیوں کو رب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے جنت کے شوق میں بڑھیے، جنت کے حصول میں بڑھیے، اور یہ جنت ملے گی کنہیں؟ جنہوں نے کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جو غیر اللہ کے در پہ نہیں گئے ہوں گے، انہیں جنت ملے گی، کیونکہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے رب نے جنت حرام کر دی ہے۔ جنت توحید والوں کو ملے گی، اے اللہ ہمیں توحید پہ کاربند فرما۔ جنت ملے گی میرے پاک پیغمبر کے اطاعت گزاروں کو، نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، آپ کی سیرت سنت حدیث کے ہوتے ہوئے، جو کسی کو امام مقتدا پیشوا رہبر فقیر نہیں مانتا، پیر نہیں مانتا، اس کو انشاءاللہ رب جنت دیں گے۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کون انکار کرتا ہے؟ کائنات کے نبی نے کہا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، پہلے آپ نے سنا۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ وہ عمل آپ کریں تو رب آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ چاہتے ہیں؟ پھر سنیے
اور اللہ کی تعریف کیجئے سبحان اللہ کہہ کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بہترین نماز کے لیے وضو کرے، وضو مکمل کرنے کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس نیک بخت کے لیے رب جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جنت تو بڑی آسان ہے، نماز کے لیے دکان بند کر دو، کاروبار چھوڑ دو، گھر سے نکل آؤ، مسجد میں آ کے وضو کر کے نماز پڑھ لو، رب جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت جسے حاصل کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس جنت میں جانے کا ایک ایسا نسخہ کہ صرف انتظار موت کا ہے، رکاوٹ موت ہے، ادھر موت آئے گی ادھر جنت۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی نماز فرض ادا کرنے کے بعد پڑھتا ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اگر رکاوٹ ہے تو اس کی موت ہے، ادھر روح قبض ہوگی، اس بندے کو رب جنتی مہمان بنا دیں گے۔ یہ نماز جنت میں لے جانے والا عمل، یہ نماز جنت میں پہنچانے والا عمل، یہ نماز جنتی بنانے والا عمل کبھی نہ میرے بھائیوں چھوڑیے گا۔ آئیے میں بتاؤں ایک اور عمل جو جنت میں لے جائے۔ پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کس کا حق ہے مجھ پر میں خدمت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ دونوں تیرے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہیں، جہنم کا بھی ذریعہ ہیں، تو ان کی خدمت کر لے، رب جنت عطا کر دے۔ نافرمانی کرے گا رب اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ ماں باپ کی خدمت کیا کریں، دعائیں لیا کریں۔ یہ جو پیروں فقیروں کے پاس جا کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، وہ سمجھیں اگر گھر میں ماں باپ زندہ موجود ہیں ان سے بڑا پیر ہی کوئی نہیں۔ ماں کی نکلی ہوئی دعا، باپ کی نکلی ہوئی دعا اپنی اولاد کے حق میں رب فوراً ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش کریں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جس کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جنت درود پڑھیے رب جنت عطا فرمائیں۔ فرمایا جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے، چغلی نہیں کرے، غیبت نہیں کرے، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، فرمایا اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ جو شرمگاہ کی حفاظت کرے رب جنت اسے عطا فرما دے۔ یہ گارنٹی کونین کے امام نے عطا فرما دی۔ آئیے 4 اور عمل بتاؤں اور جنت لے کے دوں آپ کو رب سے۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، جلدی میں کر رہا ہوں، افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اللہ جتنی جلدی سے ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اتنی ہی جلدی فوراً ہمیں جنت عطا فرما۔ فرمایا سلام عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتے ناطے ملاؤ۔ توجہ، رشتے ناطے ملاؤ، میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، رشتے توڑو نہیں، رشتے جوڑو، ان میں محبت پیدا کرو۔ فرمایا رات کو لوگ سو جائیں، اٹھ کے نماز ادا کر لو، یہ 4 تم کام کر لو، اللہ سلامتی کے ساتھ جنت عطا فرما دے گا۔ الحیاء من الایمان، سنیے جنت کی طرف بڑھیے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، پاک پیغمبر نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان بندے کو جنت لے کے دیتا ہے۔ یہاں بے حیائی، یہاں فحاشی، عریانی اور سارے کام اس طرح اللہ رسول کی نافرمانی میں روک کے حیا کے کام کیجئے، انشاءاللہ جنت رب عطا فرما دے گا۔ آئیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، آپ کو میں ایک نسخہ بتاؤں کہ آپ کو رب توجہ فرمائے، خواتین آپ کے لیے فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جنت آپ کو لے کے دینے لگا ہوں، کونین کے امام اور اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا میری امت کی خواتین بھی جنت کی شہزادیاں بن جائیں، جنت کی رانیاں بن جائیں۔ اللہ کے نبی کیسے خواتین بنیے گا اس پہ عمل کر کے حضور نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحافظت وحسنت فرجہا واطاعت بعلہا دخلت من ای ابواب الجنہ۔ حضور نے فرمایا
جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، توجہ فرمائیے گا خواتین، اگر کوئی بے نماز ہے آج سے پہلے ارادہ کر کے اٹھے کہ نماز پڑھنی ہے، مرد بھی ارادہ کر کے اٹھے نماز پڑھنی۔ آئیے یہاں پہ رک کے ایک دعا کر لیں۔ رمضان میں ہم پورے ذوق سے مسجدوں میں آئے ہیں، مرد و خواتین، نمازیں بھی پڑھی، جمعے بھی پڑھے، قیام بھی کیے، راتوں کا قیام بھی کیا، وطر بھی با جماعت رات 2 بجے آ کے پڑھے۔ اللہ رمضان کے بعد بھی اسی ذوق کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جنت لینی ہے نا آج انشاءاللہ، جنت اپنا مکان رب سے حاصل کرنا ہے، رب نے آج ہمیں انشاءاللہ عطا کرنا ہے۔ آئیے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے گھر میں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ جب تک زندگی ہے ہم جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ذوق سے مسجد میں آئیے گا مرد و خواتین۔ میں عرض کر دوں یہ مسجد آپ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے آباد آپ نے کرنا ہے، اس کی رونق کو دوبالا آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پہ کوئی فرقہ واریت آپ نے آج تک مجھ سے نہیں سنی، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کے علاوہ یہاں پہ کوئی بات نہ ہوئی ہے نہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی ہوگی۔ یہ اہل علاقہ کی مسجد ہے، محبت والوں کی مسجد ہے، یہاں پہ تشریف لائیں، کھلے دل سے تشریف لائیں، پوری تسلی سے تشریف لائیں۔ یہاں سے صرف قرآن و حدیث کا پیغام آپ کو سننے کے ملے گا، اور یہی ایک مسلمان کی مرضی اور ایک مسلمان کی منشا ہوتی ہے۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، سنے خواتین، اپنے خامد کی اطاعت کرے جائز معاملات میں، اگر شرک پہ کہے تو نہیں، نافرمانی اللہ رسول کی کہے تو نہیں، اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے یہ گزر کے میری امت کی بندی، یہ میری امت کی عورت جنت کی مہمان بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے جنت کی طرف بڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ ایسا کامیاب ہمیں بھی بنا۔ ابھی جنت کے دروازے میرے بھائیوں کھلے ہیں، بند ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ آئیے جنت کی طرف بڑھیے، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی اولاد کی بھی فکر کیجئے، گھر والوں کی فکر کیجئے، اہل خانہ کی فکر کیجئے۔ جہاں دنیا کے معاملات ان کے ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کا معاملہ اپنی اولاد کا ضرور درست کیجئے گا، تاکہ ہم ود فیملی، پورا خاندان بما اہل و عیال جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں جنت کا مہمان بنا دے۔ ایک مجھے ریکویسٹ ہے، حالانکہ میرا یہ مائنڈ کبھی نہیں ہوا کہ کبھی میں نے اسٹیج پہ آ کے جمعے میں، درس میں، تقریر میں ترنم کے ساتھ کچھ پڑھا ہو، میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ میرا انداز ہی اردو کا ہے، سادہ انداز ہے، لیکن گھر میں کبھی بیٹھے بیٹھے میں ذوق کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں کچھ اشعار پنجابی اردو کے۔ تو ہماری فیملی کی طرف سے یہ آج مجھے کہا گیا کہ یہ والے اشعار جو جنت کے ہیں، جس میں جنت کی خوبیاں ہیں، یہ آج آپ جمعے میں بھی سنا دیں۔ حالانکہ میرا یہاں پہ مائنڈ نہیں بنتا ہوتا، نہ ہی میرا ردم ہوتا ہے، لیکن ایک اچھی خواہش تھی، اس خواہش کے احترام میں میں یہ چند اشعار ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں جنت کا منظر آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر آپ نے میرے یہ 1-2 اشعار کے بعد کوئی حوصلہ افزائی کی، سبحان اللہ کہہ کے اللہ کی تعریف کی، تو 2-4 پڑھے جا سکیں گے، ورنہ پہلے ہی یہ یہاں پہ پڑھنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سنیے آپ وہ جنت کیسی ہے، جس جنت کو رب نے ہمیں عطا فرمانا ہے، جسے ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوے گی۔ ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔
ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਇਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਸਨ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜੰਨਤ में होंगे। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ होणगे। खांदे वन ते सवन्ने, तवज्जो फरमाइएगा सुभान अल्लाह, आपकी अल्लाह की तारीफ और जन्नत को हासिल करने के लिए। खांदे वन ते सवन्ने ओथे फल होणगे, खांदे ओथे वन ते सवन्ने फल होणगे। सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। कस्तूरी वाले लगे विच गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। वाधू नेमतां ने ओथे, वाधू नेमतां ने ओथे लहरां बहरां होणियां। अल्लाह अकबर, कैसी नेमतें रब जन्नत में अता फरमाएगा। वाधू नेमतां ने ओथे लहरां बहरां होणियां। दुध शहद ते शराब दियां नहरां होणियां, दुध शहद ते शराब दियां नहरां होणियां। नौकर विच खिदमतां खलारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।